The next speech is a response to personal attacks on the character of the Promised Messiah alayhi salam in Urdu by Maulana Atal Mujib Rashid Sahib, Imam Fazl Mosque, London, and missionary in charge, UK. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. میری آج کی تقریر کا عنوان جیسا آپ سن چکے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراضات کے جوابات سے تعلق رکھتا ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ازل سے یہ سنت چلی آئی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے فرستادے اور رسول مبعوث فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے مظہر ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی نبی یا رسول آتا ہے دنیا کے لوگ بالعموم اس کا انکار کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. وائے افسوس دنیا کے لوگوں پر کہ جب بھی ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی رسول بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہوئے اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں. لیکن اس انکار اور استہزاء کے باوجود خدا کے نبی کا پیغام جو حق و صداقت پر مبنی ہوتا ہے بالآخر دنیا میں پھیلتا اور غالب آتا چلا جاتا ہے. جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی اس میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخالفین چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ ہر حالت میں اپنا نور پورا کرنے والا ہے خواہ کافر ناپسند کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کا سلسلہ آپ کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا. آپ نے ان اعتراضات کے جوابات ساتھ کے ساتھ اپنی کتب میں شائع فرمائے، مگر جھوٹ پر زندگی بسر کرنے والے نام نہاد علماء کا گروہ اپنی ڈگر پر قائم رہا اور ان اعتراضات کو نئے نئے رنگ دے کر بار بار دہراتا رہا. آج بھی اس دور میں آ کر تو ان علماء سو نے شرافت اور اخلاق کا جنازہ نکال دیا ہے. گوئبلز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دیدہ دلیری اور ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے اور بولتے چلے جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی صداقت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جس میں آپ نے 14ویں صدی کے ایسے علماء کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار دیا. اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں فرمایا کہ آنے والے مسیح اور امام مہدی کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے اس زمانے کے یہی خود ساختہ اور نام نہاد علماء ہوں گے. آج مسلمان شرفاء کی ایک بڑی تعداد ان کے جال میں پھنسی ہوئی ہے جن کو یہ لوگ جھوٹے اعتراضات کے ذریعے احمدیت کے آسمانی نور سے دور رکھنے میں کوشاں ہیں. جھوٹ کو شیر مادر کی طرح پینے والوں نے تو اپنے دلوں پر، اپنے کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر ضلالت اور تکذیب کے پردے ڈال رکھے ہیں. خدا ان کو بھی ہدایت دے. لیکن آج ہمارے اولین مخاطب وہ شریف النفس مسلمان بھائی ہیں جو سچے دل سے حق کے متلاشی ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اعتراضات حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ پر کیے جاتے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے. اعتراضات کی طرف جانے سے قبل یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ مخالفین کا یہ کہنا کہ چونکہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر بے شمار اعتراضات کیے جاتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنے کسی بھی دعوے میں سچے نہیں. سوال یہ ہے کہ جن گزشتہ نبیوں کو یہ مخالفین سچا سمجھتے ہیں اور من جانب اللہ یقین کرتے ہیں
کیا ان کی زندگیاں مخالفین کے اعتراضات سے محفوظ تھیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراضات ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں؟ حق یہ ہے کہ محض اعتراض کا ہونا کسی سچے کی صداقت کو داغدار نہیں کرتا۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر سچا نبی مخالفین کے اعتراضات کا نشانہ بنا۔ اگر مخالفین کے سب اعتراض کے باوجود گزشتہ سب نبی سچے تھے اور یقیناً سچے تھے، تو اسی اصول کے مطابق بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی مخالفین کی ہر ہرزہ سرائی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ایک سچے نبی ثابت ہوتے ہیں، اور آپ کی صداقت غیر معمولی شان کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے خوب فرمایا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ تمام مخالف مشرق اور مغرب کے جمع ہو جائیں تو میرے پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کر سکتے کہ جس اعتراض میں گزشتہ نبیوں میں سے کوئی نبی شریک نہ ہو۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس پر کیے جانے والے اعتراضات پر ایک اجمالی نظر کی جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ اعتراضات ہرگز سچائی اور دیانتداری پر مبنی نہیں، بلکہ ان کے پیچھے احمدیت کی اندھی عداوت، بغض اور شرارت کار فرما ہے۔ مخالفین احمدیت جب احمدیت کی تائید میں قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے ٹھوس دلائل کے جوابات سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مذموم کوشش میں وہ قرآنی اصولوں سے ہٹ کر خود ساختہ معیاروں کو اپناتے ہیں، حوالہ جات میں تحریف کے علاوہ ان کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش کرتے ہیں۔ مسیح پاک علیہ السلام کی اپنی بیان فرمودہ تشریحات کو پڑھنے کے باوجود اپنے جھوٹ پر ڈٹے رہتے ہیں، اعتراض کرتے ہوئے اس بات کی بھی قطعاً پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی ذات قرآن مجید اور حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے۔ احمدیت کی روز افزوں ترقیات دیکھ کر ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ مایوسی اور حسد کی آگ نے ان کا اندرونہ خاکستر کر دیا ہے۔ نہایت بے باکی اور گستاخی سے دن رات اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے عمل سے خدائی پکڑ کو دعوت دے رہے ہیں۔ احکم الحاکمین خدا ان کو ضرور پکڑے گا۔ ہم اپنے محبوبہ کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہی کہتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی پر، آپ کے بیان کردہ عقائد پر، آپ کے الہامات پر، آپ کی پیشگوئیوں پر اور آپ کی تحریرات پر بے شمار اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن تقریر کے موضوع اور وقت کی مناسبت سے میں صرف چند ایسے اعتراضات کو لوں گا جو آپ کی ذات اقدس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اعتراض آپ کے نام کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ آپ کا نام مرزا غلام احمد ایک مرکب نام ہے جبکہ نبی کا نام مفرد ہونا لازمی ہے۔ یہ اعتراض ایک خود ساختہ اصول پر مبنی ہے جس کا ذکر نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ حدیث میں۔ ظاہر ہے کہ محض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں تراشے گئے اس اعتراض کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ ویسے بھی یہ بات سوچنے کی ہے کہ بھلا نبی کے نام کے مرکب یا مفرد ہونے سے اس کی نبوت یا اس کی صداقت کا کیا تعلق؟ علاوہ ازیں واقعاتی طور پر بھی یہ بات بالبداہت غلط ہے۔ کیا 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر ایک کا نام مفرد تھا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن انبیاء کے نام واضح طور پر مذکور ہیں وہ بھی سب مفرد نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کے اسماء مرکب ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 4 لفظوں پر مرکب نام تو خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا امتیازی نام احمد ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی الہامات میں آپ کو یا احمدوں کے الفاظ سے مخاطب فرمایا ہے۔ ایک اعتراض آپ پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ملازمت اختیار کی، جبکہ یہ بات شان نبوت کے خلاف ہے۔ اس اعتراض کی بنیاد بھی ایک خود ساختہ اصول ہے۔ مخالفین نے یہ بات کہاں سے بنا لی کہ نبی کے لیے ملازمت اختیار کرنا جائز نہیں؟ قرآن اور حدیث میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ دیکھا جائے تو قرآن و حدیث میں اس کی تردید میں معین مثالیں نظر آتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نوکری کرنے کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، بلکہ اس حد تک ذکر ہے کہ عزیز مصر کی طرف سے
ملازمت کی پیشکش ہونے پر خود اپنی خواہش سے مالیات کے شعبے کا انتخاب کیا۔ دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ انہوں نے اپنے خسر کے ملازم کے طور پر 8-10 سال تک بکریاں چرانے کا معاہدہ کیا اور پھر اس کو پورا کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوی نبوت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی اموال کی نگرانی فرماتے رہے۔ علاوہ ازیں چھوٹی عمر میں معمولی معاوضہ لے کر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ان الفاظ میں مذکور ہے کہ کنت اراھا علی قراریتا لأہل مکہ تھا۔ ان واضح مثالوں کی موجودگی میں ملازمت پر اعتراض کرنا بالکل بے بنیاد اور بے سند ہے۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 4 سال تک سیالکوٹ کی ایک عدالت میں کام کرنے کا تعلق ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی اور خواہش سے نہ تھا، بلکہ محض اپنے والد محترم کے پرزور اصرار پر ان کے حکم کی اطاعت کے طور پر تھا۔ ایک گھریلو ملازم نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ ملازمت پسند ہے؟ تو فرمایا قید خانہ ہی ہے۔ یہ عرصہ آپ نے بہت مجبوری سے گزارا، مگر نہایت پاک دامنی اور دیانتداری سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے، اور جو ہی آپ کو والد صاحب کی طرف سے واپسی کی اجازت ملی، آپ فوراً ملازمت چھوڑ کر قادیان واپس چلے گئے۔ ایک اور اعتراض جس کی باز گشت بکثرت سنائی دیتی ہے، آپ کے تعلیم پانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس اعتراض کی بنیاد اس مفروضے پر اٹھائی جاتی ہے کہ جس کو خدا نبی کے طور پر بھیجتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا اور نہ کسی سے تعلیم پاتا ہے، جبکہ حضرت مرزا صاحب نے متعدد اساتذہ سے تعلیم پائی۔ یہ اعتراض بناء الفاسد علی الفاسد کی بہترین مثال ہے۔ معترضین کا پہلا مفروضہ ہی غلط ہے کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا اور وہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتا۔ معترضین یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جملہ انبیاء کرام میں سے ہمارے آقا و مولا ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جن کی امتیازی صفت نبی الامی بیان ہوئی ہے۔ اگر یہی بات کسی اور نبی کے لیے تسلیم کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی نشان اور انفرادیت قائم نہیں رہتی۔ ہمارے مخالفین کی نادانی کی انتہا ہے کہ جس امتیاز کو اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا، حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو نشانہ اعتراض بنانے کے لیے وہ اسی خصوصی امتیاز کو جملہ انبیاء کے نام لگا رہے ہیں۔ یہ خود ساختہ مفروضہ واقعاتی اعتبار سے بھی بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف میں ذکر آتا ہے کہ تعلم العربیۃ منہم، کہ انہوں نے جرہم قبیلے کے افراد سے عربی زبان سیکھی۔ ویسے بھی پڑھا لکھا ہونا منصب نبوت کے ہرگز خلاف نہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑھے لکھے ہونے کا ذکر احادیث اور تفاسیر میں ملتا ہے۔ پس یہ کہنا کہ نبی تعلیم نہیں پاتا خود اپنی جہالت پر مہر لگانے والی بات ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے کسی اسکول یا کالج میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، البتہ قرآن مجید، صرف و نحو، منطق اور حکمت کے چند ابتدائی اسباق بعض اساتذہ سے لیے، لیکن روحانی امور میں آپ کا معلم حقیقی آپ کا خدا تھا، جس نے آپ کو قرآن مجید کے گہرے مطالب اور علم و معرفت کے خزانے عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کی برکت سے روحانیت کے سب اسرار عطا فرمائے۔ آپ نے کیا خوب فرمایا ہے، دیگر استاد را نام ندانم کہ خواندم در دبستان محمد، کہ سچی بات یہ ہے کہ حقیقت میں میرا کوئی اور استاد نہیں، میں نے جو کچھ پایا وہ سب کا سب اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ سے پایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ ایک اور اعتراض جو بہت شد و مد سے اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فریضہ حج کیوں ادا نہیں کیا۔ جہاں تک بیت اللہ کے حج کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ اسلام کے ایک بنیادی رکن کے طور پر اس پر کامل یقین رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزارہا احمدی اس فریضے کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، جن میں مسیح پاک علیہ السلام کے 2 خلفاء، آپ کے صحابہ اور جماعت احمدیہ کے بزرگان شامل ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے
کہ یہ فریضہ بعض شرائط سے مشروط ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ لگتا ہے جس میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے واسطے صرف یہی شرط نہیں کہ انسان کے پاس کافی مال ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی قسم کے فتنے کا خوف نہ ہو، وہاں تک پہنچنے اور امن کے ساتھ حج ادا کرنے کے وسائل موجود ہوں۔ علماء کے فتاوی قتل کی وجہ سے چونکہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے لیے امن اور حفاظت کے ساتھ حج ادا کرنے کی صورت میسر نہ تھی، مختلف عوارض کی وجہ سے آپ کی صحت بھی اس لمبے سفر کی متحمل نہ ہو سکتی تھی، اس وجہ سے آپ پر حج کرنا ان حالات میں فرض نہ تھا، اور اپنے محبوب آقا و مقتدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت نمونہ بھی آپ کے پیش نظر تھا کہ جب کفار مکہ نے آپ کو مکے میں داخلے سے قبل حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تو آپ اس وجہ سے کہ اب بحفاظت پرامن طریق پر جانے کی صورت نظر نہیں آتی، زبردستی آگے نہیں بڑھے اور وہیں سے واپس ہو گئے۔ اس اسوہ رسول کی روشنی میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے بھی خود فریضہ حج ادا نہیں فرمایا، البتہ آپ کی طرف سے حاجی احمد اللہ صاحب نے حج بدل ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ہمارے مخالفین کو یہ بات بھی یاد رہے کہ شریعت کے جو احکام شرائط سے مشروط ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص پوری شرائط پوری نہ کر سکے تو وہ ہرگز مورد الزام نہیں ٹھہرتا۔ کوئی ان معترضین سے پوچھے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ادا کی؟ اگر ان کا جواب ہو کہ آپ پر آپ کی فیاضی اور سخاوت کی وجہ سے صاحب نصاب ہونے کی شرط کبھی پوری ہی نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے زندگی بھر زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی، تو اس اعتراض کے حوالے سے ہمارا جواب بھی وہی ہے جو ان کا جواب ہے۔ حضرت اقدس کی ذات پر کیے جانے والے اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے شعر کہے، جبکہ شعر کہنا انبیاء کا طریق نہیں۔ معترضین کا طریقہ واردات بھی بہت عجیب ہے، پہلے خود ہی ایک اصول وضع کر لیتے ہیں اور پھر مسیح پاک علیہ السلام کی ذات کو نشانہ اعتراض بنا کر کہنے لگتے ہیں کہ چونکہ یہ بات اس اصول کے خلاف ہے اس لیے آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا شعر کہنا قرآن و حدیث کی روح سے منع ہے، وہ اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے۔ دراصل یہ خود تراشیدہ معیار ہے جو اپنی ذات میں ہی رد کرنے کے لائق ہے۔ جہاں تک شعر کہنے کا تعلق ہے، قرآن مجید اور احادیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر پرحکمت کلام موضوع کیا جائے تو اس کے بیان کرنے میں ہرگز کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ شاعری یہ خوبصورت انداز بیان اور خداداد عمل کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت دربار نبوی میں شعر بیان فرماتے تھے اور پرحکمت کلام سنایا کرتے تھے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں پر شعری انداز میں پرحکمت ارشادات فرمائے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا ایک موقع پر آپ نے فرمایا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور ایک موقع پر فرمایا ان انت الا اسپع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا شعری کلام بھی اسی سنت نبوی کی طرز پر حکمت و دانائی اور نیک مقصد پر مشتمل تھا۔ آپ نے کیا خوب فرمایا، کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ٹھپ سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے اٹھائے جانے والے بہت سے اعتراضات ایسے ہیں جو بشری کمزوریوں، طبی عوارض اور بیماریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل کے علماء سو ان باتوں کو کذب بیانی اور مبالغے کے ساتھ شوخی کے اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان بد نصیب لوگوں کے دلوں پر خدا کے خوف اور تقوی کا سایہ تک نہیں پڑا۔ ان اعتراضات کو الگ الگ لینے سے پہلے یہ بنیادی بات سمجھنے کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب نبی بشریت میں دیگر سب انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ذکر ہے کل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ پس اگر ایک نبی کو بعض صورتوں میں دیگر انسانوں کی طرح بعض عوارض لاحق ہو جائیں تو اس پر اعتراض کرنے کا ہرگز کوئی جواز نہیں۔ بھلا ان نادانوں سے کوئی پوچھے کہ کیا ہمارے پیارے آقا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضے کے تحت بعض جسمانی عوارض میں سے نہیں گزرے تھے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی بیماری کے ادوار نہیں آئے تھے؟ بہت ہی جاہل اور نادان ہوگا جو ان باتوں کو وجہ اعتراض بنائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ عوارض وجہ اعتراض کی بجائے آپ کی صداقت کا نشان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا موعود مسیح 2 زرد چادروں میں ظہور فرمائے گا۔ علم تعبیر کی روح سے زرد چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کو سچے مسیح موعود کی علامت قرار دیا گیا ہے۔
آپ نے خود وضاحت فرمائی کہ ان میں سے ایک بیماری دوران سر کی تکلیف ہے اور دوسری ذیابیطس کی بیماری ہے۔ پس حدیث نبوی کی روح سے جو بات دلیل ہے آپ کی صداقت کی، اس پر معترضین کا اعتراض کرنا خود ان کی لا علمی اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ اعتراض اصدق الصادقین کی سچی پیشگوئی کا کھلم کھلا انکار نہیں؟ حضرات، یہاں ایک ضمنی لیکن اہم بات قابل ذکر ہے کہ جب اعتراضات کے جواب میں ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی مبارک زندگی کو بطور مثال پیش کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے معاندین کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہے، بجائے اس کے کہ ان مثالوں کو سن کر ایک سچے مومن کی طرح سر تسلیم خم کر لیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کر کے خاموش ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں کیوں دیتے ہو؟ بات یہ ہے کہ ہم تو اسی محبوب ہستی کی مثالیں دیں گے اور اسی کے ارشادات کا حوالہ دیں گے جو حبیب کبریا ہے، جو اسوہ حسنہ ہے اور ہمارا سب سے زیادہ پیارا اور محبوب آقا ہے۔ ہم تو یہی کریں گے اور کرتے رہیں گے، ولو کرہ الکافرون۔ ہاں، اگر انہیں محبوب خدا کی مثالوں سے چڑ ہے تو یہ ان کی بد نصیبی ہے۔ جسمانی عوارض کے سلسلے میں ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کو جنون تھا، حالانکہ یہ بات کلیتاً بے بنیاد ہے۔ مسیح پاک علیہ السلام نے خود کسی جگہ اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ دوسروں کا اعتراض کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں نسیان کے بعض واقعات کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ بات ایسی ہے جو منصب نبوت کے ہرگز خلاف نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر کی جائے تو آپ کی حیات طیبہ میں نماز پڑھاتے وقت رکعات کی تعداد میں کمی بیشی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ کئی دفعہ آپ کو خیال گزرتا کہ آپ نے گویا کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے نہ کیا ہوتا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون، کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، بعض اوقات بھول جاتا ہوں۔ بس اس بات کو وجہ اعتراض بنانا محض تعصب اور نادانی ہے۔ سامعین کرام، مخالفین احمدیت کے بے بنیاد اعتراضات کے تناظر میں سب سے اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ بشری عوارض کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح اور مہدی کو کس طرح غیر معمولی رنگ میں فعال اور مفید زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدمت اسلام میں بسر کیا، آخری بیماری کے دوران بھی آپ نے اپنے تصنیف کے سلسلے کو جاری رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر آپ کی تائید و نصرت فرمائی۔ کیا یہ سب امور خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے آپ پر غیر معمولی فضل اور آپ کی صداقت کا روشن نشان نہیں ہے؟ اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی نیکیوں اور خوبیوں کی تلاش میں رہو، لیکن مخالفین احمدیت اس خدائی حکم کے بالکل برعکس حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک گوشے میں جھانک کر خرابیوں اور قابل اعتراض باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اس مکھی کی طرح جو اچھی، صاف اور پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر غلاظت کی طرف جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تعصب کی آنکھ سے دیکھنے والوں کو ہر بات قابل اعتراض نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسی حیات طیبہ عطا فرمائی جس کو آپ نے ایک عظیم الشان دلیل کے طور پر پیش فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم کوئی عیب، افطراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افطراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی پر کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ آپ کی بزرگی، آپ کی پاکیزگی کے بے شمار حوالے ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں، اور یہ منہ بولتی گواہیاں ہیں جو آپ کی صداقت اور پاک زندگی پر گواہ ہیں، اور مخالفین کے سب اعتراض کا منہ توڑ جواب ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی بہت سادگی کے انداز میں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں آپ کے پیچھے چلتے ہوئے، اور اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہوتا تھا، اور مخالفین اپنی کم ظرفی کی بنا پر مثلاً اگر جوتا الٹے پاؤں میں پہنا گیا یا بٹن اوپر نیچے لگ گئے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو اہل اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی وجہ اعتراض بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل بے حقیقت ہے اور اس میں کوئی بھی سند نہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے اعتراضات کو چھوڑتے ہوئے اگر آخر میں ہم دیکھیں کہ نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وصال کے حوالے سے جو اعتراضات کیے ہیں
ان کو ہم لیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں، لیکن ایسا نہیں ہوا، حالانکہ مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جہاں اس الہام کا ذکر ہے وہیں اس کی وضاحت ہے، لیکن اس وضاحت کو دیکھے بغیر مخالفین اس بات کا اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ قبل از موت فرمایا گیا تھا کہ مکی فتح نصیب ہوگی، اور دوسرے معنی یہ تھے کہ قبل از موت مدنی فتح نصیب ہوگی، خود بخود لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کی عمر 80 سال ہوگی، جبکہ 80 سال نہیں ہوئی، حالانکہ الہام کے الفاظ کو دیکھیں جس میں فرمایا گیا سمانین ہولن اور قریبا من ذالک، کہ تیری عمر 80 سال یا اس کے قریب ہوگی، اور ایک دوسرے الہام میں یہ وضاحت بھی کی گئی کہ 80 یا اس پر 5-4 زیادہ یا 5-4 کم، اور حقیقت یہ ہے کہ اس الہام کے عین مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال 75-76 سال کی عمر میں ہوا۔ تو پھر ایک اور اعتراض آپ کی وفات کی جگہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے، جو سرتاپا جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ اس کا مختصر جواب قرآنی الفاظ میں یہ ہے کہ ھذا بہتان عظیم اور لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کسی بھی واقعے میں چشمدید گواہوں کی شہادت کی اولیت قانون کی دنیا میں ایک مسلم اصول ہے۔ حضرت اقدس کے بستر علالت پر وصال اور اس وقت کی کیفیت کے بارے میں خاندان کے بزرگ افراد اور صحابہ کرام کی عینی گواہیاں پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ احمدیت میں مذکور ہیں اور اس وقت سے شائع شدہ ہیں۔ اس کے باوجود جھوٹ اور افطراء کی نجاست پر منہ مارنے والوں پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صادق آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی کے جھوٹے ہونے کا یہ ثبوت بہت کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ افطراء کرنے والے بھی جھوٹے ہیں اور اس افطراء کو آگے پھیلانے والے بھی جھوٹے ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ آپ کا وصال کس بیماری میں ہوا، یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے کہ آپ کا وصال ہیضے کی وجہ سے ہوا، بلکہ اس وقت کے جو معالجین موجود تھے ان کے تحریری سرٹیفکیٹ کے مطابق آپ کا وصال اسہال سے ہونے والی اعصابی کمزوری کی وجہ سے تھا، نہ کہ ہیضے کی وجہ سے۔ اور اس کا واقعاتی ثبوت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ٹرین میں رکھ کر لاہور سے روانہ ہوا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی وفات ہیضے سے نہیں بلکہ اسہال کی وجہ سے ہوئی اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے۔ حضرات، چند اہم اعتراضات کے مختصر جوابات تو ہو چکے، لیکن سب اعتراضات کا ایک اصولی اور منطقی جواب یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نئے سے نئے اعتراض کرنے والوں، ذرا اس بات پر تو غور کرو کہ جو وجود تمہاری کوتاہ نگاہوں میں قابل اعتراض ہے اور تمہاری نظر میں اس قابل نہیں کہ منصب نبوت پر فائز ہو، کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی وہ ایسا ہی تھا؟ نہیں، بلکہ تمہارے خیالات میں اور علام الغیوب خدا کے محبت پر سلوک میں ایک بیان فرق ہے جو اپنے اندر ایک اعجازی شان رکھتا ہے۔ مسیح پاک علیہ السلام کی ساری زندگی کتاب مفتوح کی طرح دنیا کے سامنے کھلی ہے۔ دنیا کے لوگوں نے آپ پر بے شمار اعتراضات کیے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہوا، کون جیتا اور کون ہارا۔ روحانی بصیرت سے محروم لوگوں کے سوا ہر شخص پر یہ حقیقت آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہے کہ احمدیت کے سب دشمن سچے مسیح محمدی کے مقابل پر اپنی ساری تدبیروں میں خائب و خاسر رہے۔ ان کے سب عمائدین جن کو وہ پہاڑوں جیسی شخصیتوں سے تعبیر کرتے تھے، وہ سب ناکام و نامراد ہوئے۔ وہ سب مل کر بھی مسیح موعود علیہ السلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا کہ میں تجھے عزت و اکرام دوں گا اور تجھے عجیب طور پر بزرگی عطا کروں گا۔ دیکھو، آج دنیا میں کروڑوں شاک اسلام اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے غلاموں میں شامل ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک شہرت دوں گا۔ دیکھو، آج عالم احمدیت پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ خدا نے وعدہ دیا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ ہم نے یہ وعدہ خود اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا بارہا دیکھا ہے۔ کس کس بات کا ذکر کیا جائے اور کس کس نشان کا حوالہ دیا جائے؟ حق یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اس کی تائید و نصرت اور اس کے محبت پر سلوک کے سائے میں بسر ہوئی۔ آپ نے خود کیا خوب فرمایا، ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے،
گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار۔ جس شخص کی یہ کیفیت ہو اور ساری زندگی واقعاتی شواہد سے بھری پڑی ہو، کیا اس کے خلاف ان اعتراضات کا کوئی بھی عقلی جواز بن سکتا ہے؟ اے منکرو، اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی سچائی اور خدا کا خوف ہے تو سچ بتاؤ کہ کیا خدا تعالیٰ کا یہ محبت بھرا سلوک، ساری زندگی اس کی تائید و نصرت اور اللہ تعالیٰ کی یہ فعلی شہادت اس بات کا قطعی اور یقینی ثبوت نہیں کہ امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے سچے فرستادہ اور مؤید من اللہ تھے؟ اے مخالفو، پھر سوچو اور غور کرو کہ جب خدا تعالیٰ نے اپنے محبت بھرے سلوک اور مسلسل تائید و نصرت کے ذریعے آپ کی صداقت ثابت کر دی ہے، تو پھر تمہارے یہ سب اعتراضات خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کا کھلم کھلا انکار نہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس تحدی اور جلال سے فرماتے ہیں کہ اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی، کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار، ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کیے جانے والے چند اعتراضات کے جوابات عرض کرنے کا موقع ملا۔ خدا کرے کہ یہ آواز ان لوگوں کے دلوں پر دستک دے جو نام نہاد علماء کے جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہدایت قبول کرنے سے رکے ہوئے ہیں، اور خدا کرے کہ یہ آواز ان معترضین کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو سکے جو ظلمت اور گمراہی کی تاریک وادیوں میں بہت دور جا چکے ہیں۔ نصیحت کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے میں ان مخالفین سے کہتا ہوں کہ دیکھو اور کان کھول کر سنو کہ خلیفہ وقت کے ایک اشارے پر اٹھنے والی اور ایک فرمان پر بیٹھنے والی عالمگیر جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ شاہراہ غلبہ اسلام پر کس برق رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں بندگان خدا کے دل جیت کر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر جھکاتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ آواز جو قادیان کی گمنام بستی سے اٹھی تھی، آج اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی وجہ سے دنیا کے 200 ملکوں میں اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات، میں اپنی تقریر کا اختتام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں، اور مخالفین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کلمات پر اور اس انتباہ پر کان دھرو کہ یہ کلمات اس برگزیدہ فرستادہ کے ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زمانے کا امام بنایا۔ توجہ سے سنیں، حضرت مسیح پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص خدا تعالیٰ کے مامور کی مخالفت کرتا ہے وہ اس کی نہیں بلکہ حقیقت میں وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ یاد رکھو، خدا تعالیٰ اگرچہ سزا دینے میں دھیما ہے، مگر جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے اور بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، الٹے خدا تعالیٰ کے رسول کو ستاتے اور دکھ دیتے ہیں، وہ آخر کار پکڑے جاتے ہیں اور ضرور پکڑے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔